كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. اور صوبیہ ناز صاحبہ کرناٹک انڈیا سے وہ سوال کرتی ہیں جی کہ کیا محرم کے پہلے تمام 10 دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام الشہر اللہ المحرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اس میں محرم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم میں روزوں کی اضافی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ تھا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے. تو عملی فضیلت جو ہے، عملی فضیلت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے جو فضیلت بتائی ہے وہ شعبان کی ہے، لیکن جو قول سے جس کو ترجیح دی ہے، جس مہینے کے روزوں کو زیادہ ترجیح دی ہے وہ محرم کے روزے. تو علماء نے، علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ محرم کی فضیلت بالکل آخر میں، یعنی جب اسلام کا آخری زمانہ تھا اس وقت وارد ہوئی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، لیکن 2 روزے رکھنا سنت ہو گیا. تو علامہ نبوی فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید زندہ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم میں رکھتے. اس حدیث سے ہمیں یہ ایک اشارہ ملتا ہے. تو اس لیے محرم کے روزوں کی الگ سے فضیلت ہے، اور عاشورہ کے روزے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے روزوں کا کفارہ بھی ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے علماء سے آپ سنتے ہیں. لیکن یہ جو ابتدائی 10 دن ہے محرم کے، ان کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. پورے محرم کے مہینے میں جب چاہے روزے رکھ لیں، شروع کے 10 دن رکھ لیں، درمیان کے 10 دن رکھ لیں، آخر کے 10 دن رکھ لیں. البتہ علماء پورا مہینہ روزہ رکھنے کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے رمضان کے علاوہ کبھی بھی آپ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ناغہ کرتے تھے. تو افضل یہ ہے کہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، مگر کوئی دن متعین نہیں ہے، جب آپ کو آسانی ہو آپ رکھیں. جی بہت شکریہ مصعب. اور محمد اسماعیل صاحب راول پنڈی سے پوچھ رہے ہیں اگر کسی کے فرض روزے رہتے ہوں اور وہ عاشورہ کے روزے میں قضا کی نیت بھی کر لے تو وہ قضا روزہ اس کا ادا ہو جائے؟ عاشورہ کے روزے میں اگر وہ قضا کی نیت کرے گا تو قضا تو ادا ہو جائے گا، مگر عاشورہ کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی ایک مستقل فضیلت ہے. تو وہ فضیلت جبھی حاصل ہوگی جب آپ عاشورہ کے روزے کی کو مستقل نیت سے آپ رکھیں اس کی. اگر وہ قضا کی نیت کر لیں گے تو قضا تو ادا ہو جائے گا، لیکن عاشورہ کی الگ سے فضیلت حاصل نہیں ہوگی آپ کو. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور محمد زبیر صاحب کا اگلا سوال ہے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں شوقیہ حلیم پکانا کھانا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا کام کرنا، کیونکہ لوگ اس مہینے میں حلیم پکاتے ہیں، اس کو ایک مذہبی رسم سمجھ کے پکاتے ہیں، تو ظاہر ایک بدعت عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے. ویسے بھی کھانے پینے کا اسلام میں جو تصور ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے معاشرے میں بنا لیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بہت قناعت سے کام لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جو ہے نا بھرنے کے لحاظ سے وہ انسان کا معدہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھانے پینے کے معاملے میں قناعت ہے. تو اسلام میں روزہ عبادت ہے، کھانا عبادت نہیں ہے. اور حلیم تو بڑی بھاری بھرکم چیز ہوتی ہے، اس کو پکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پوری رات دیگوں میں چمچے ہلانے پڑتے ہیں، تو ٹائم کا ضیاع ہے. کسی بھی لحاظ سے یہ چیز شریعت کے مزاج سے میچ نہیں کرتی ہے. تو اگر آپ کی نیت انٹرٹینمنٹ ہے، محض ایک تفریح ہے، تو تفریح آپ سفر میں کیوں نہیں کر رہے، ربیع الاول کے مہینے میں کیوں نہیں کر رہے؟ تفریح تو جائز ہے، تفریح میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محرم میں کرنا یا تو آپ کی نیت میں فساد ہے، یا یہ کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے مگر نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو اس مہینے میں محرم پکاتے ہیں ان کے عمل کی تائید ہوتی جو محرم کے مہینے میں حلیم پکاتے ہیں ان کے عمل کی تائید ہو رہی ہے. تو اپنے قول و عمل سے ایک بری رسم کی نفی کرنی چاہیے، اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے محرم میں.